اور آن لائن بائنگ اینڈ سیلنگ اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور پروڈکٹ اسٹریٹجی میکنگ، ان چیزوں کے بارے میں آپ نے کیسے سوچا اور یہ آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ مجھے اس طرف آنا چاہیے، اس طرف میں آ کے مزید ترقی کر سکتا ہوں؟ جب میں نے جاب کی اور کچھ عرصے تک میں نے سپلائی چین میں جاب کی تو میں نے سوچا کہ مجھے جاب چینج کرنی چاہیے. تو ایونچولی میری ایک ایسی کمپنی میں جاب ہو گئی جو کہ امیزون پہ سیلنگ کرتے تھے. تو جب میں اس کمپنی میں گیا، میں نے انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا ہماری $1,00,000 کی ڈیلی سیل ہے. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا $1,00,000 کی ڈیلی سیل؟ مجھے لگا کہ کوئی اسکیم ہے. تو اس وقت تو مجھے یقین نہیں آیا، بٹ امیزون کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، دنیا کا کافی بڑا پلیٹ فارم ہے. سو میں نے پھر اس کمپنی میں جاب کی. تو وین آئی آپٹیڈ فار این اپارچونیٹی ان دیٹ کمپنی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار وہاں تو کوئی بہت نیکسٹ لیول کام ہو رہا ہے. میں نے بہت کریزی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ گروتھ ادھر دیکھی، بہت کریزی گروتھ میری آنکھوں کے سامنے. سو $1,00,000 ڈیلی سیل اور $4.5 ڈیلی سیل تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ امیزون پہ $8 سے $10 ملین کی مہینے کی سیل ہو رہی ہے. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی رحمان خالد اور ایک اور انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک انجینئر ہیں. انہوں نے NED یونیورسٹی کراچی سے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد MBA کیا. لیکن جب وہ سیلف ڈسکوری کی طرف گئے اور انہوں نے جانچا اور پرکھا کہ وہ کس کام کے لیے بنے ہیں، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ 9 to 5 جاب کے لیے نہیں بنے، بلکہ وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. اسی سلسلے میں انہوں نے امیزون اور ای کامرس کا کام شروع کیا. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب دانش خلیل صاحب سے. بہت بہت شکریہ دانش خلیل صاحب آپ کی یہاں تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. اس کے بعد میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے انجینئرنگ کی اور NED یونیورسٹی سے بہت اچھے مارکس کے ساتھ اپنے انجینئرنگ مکمل کی. اس کے بعد آپ نے MBA کے بارے میں سوچا اور MBA کے کرنے کے بعد آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے. سیلف ڈسکوری کی طرف جیسے جیسے آپ آتے گئے، آپ بزنس اور ای کامرس کی طرف آتے گئے. یہ خیالات آپ کے ذہن میں کیسے آئے اور آپ نے کیسے اور کس وقت یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے ای کامرس کی طرف آنا ہے یا آپ نے اپنا کچھ کر کے دکھانا ہے؟ السلام علیکم، تھینک یو فار دا انٹروڈکشن. بیسکلی جب میں نے انجینئرنگ کی تو اس کے بعد مجھے کچھ عرصے تک میں نے اوبویسلی جاب ہنٹنگ کی. پھر کچھ جابس میں اپنے آپ کو 1-2 مہینے جابس کی، پھر دیکھا. تو ایونچولی مجھے اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ انجینئرنگ شاید میں نے غلط کی ہے، یا اگر کی ہے تو اوبویسلی دس فیلڈ از پرٹیکولرلی ناٹ فار می. سو بیک آف دا مائنڈ میں یہ آئیڈیا ہمیشہ سے تھا، ایک پلاننگ ہمیشہ سے تھی کہ MBA کرنا ہے. اب اس کے لیے پلاننگ یہ بھی کر رہے تھے کہ باہر سے کریں، باہر یونیورسٹیز میں بھی اپلائی کیا، آسٹریلیا میں بھی ایڈمیشن ہو گیا، بٹ ایونچولی کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے میں جا نہیں سکا تھا. سو پھر آپشن یہی تھا کہ پاکستان سے MBA کر لیتے ہیں. تو ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یار میں MBA کے ایڈمیشن کے لیے جا رہا ہوں، سو وائی ڈونٹ یو اپلائی فار دس. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اپلائی کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے پلاننگ میں ہمیشہ سے تھا کہ MBA کرنا ہے، بیکاز MBA از آلویز ایٹ لیسٹ جو اب چل رہا ہے دور، اس میں MBA بڑا امپورٹنٹ ہے. صرف ایک انجینئرنگ کی ڈگری یا بیچلرس کی ڈگری از ناٹ انف فار یو. آپ کو MBA یا ماسٹرز ڈگری لینی ہے اور اسپیشلی مینجمنٹ کی طرف جانا ہے تو کوئی مینیجریل اسٹڈی آپ کی ہونی چاہیے، کوئی بیک گراؤنڈ بننا چاہیے. تو دیٹس وائی میرے ہمیشہ بیک آف دا مائنڈ میں تھا کہ کرنا ہے. اور انجینئرنگ میں آنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ مینجمنٹ کی اسکلز بہت امپورٹنٹ ہے، صرف ٹیکنیکل ایبلٹی انف نہیں ہے، یو نیڈ ٹو ہیو مینیجریل اسکلز ایز ویل. سو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ مجھے لگا کہ ہاں MBA کرنا چاہیے. سو MBA کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. میرا ایکچولی سمجھ لے کہ دماغ ایک طرح سے بند تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اندر اپنی کیا اسکلز ہیں، کیا ایبلٹیز ہیں. جب MBA میں کرتا رہا، ڈفرینٹ کورسز لیتا رہا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار میرے اندر تو کمیونیکیشن کی اسکل بڑی اسٹرانگ ہے، میں ٹریننگز پریزنٹیشنز اچھی دیتا ہوں. تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ بھئی ٹریننگ بھی دے سکتا ہوں یا ٹرینر بھی بن سکتا ہوں. لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اچھا ہے، پبلک اسکلز اچھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں اپنے اندر جج کرتا تھا. اوبیسلی کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا، بٹ اوبیسلی مجھے ایک اندر پتہ لگ جاتا تھا کہ انہیرنٹ ہے کچھ میرے اندر ایسا کہ بھائی ایک چیز ہے جو ہم جو ایک اسٹرینتھ کہہ سکتے ہیں جس کو ہم. سو جیسے جیسے میں پڑھتا گیا مجھے اندازہ ہوتا گیا کہ MBA از سم تھنگ ویری گڈ فار می. سپلائی چین مینجمنٹ میں نے MBA کیا کیونکہ وہ کافی زیادہ انجینئرنگ کو سپورٹ کرتا ہے. اور میں نے مارکیٹنگ میں بھی بائی میجرس کیا. تو میں نے 2 اسپیشلائزیشنس کی کیونکہ مارکیٹنگ مجھے پسند تھی، برانڈ مینجمنٹ پڑھنا پسند تھا، ایڈورٹیزمنٹ پڑھنا پسند تھا. تو اچھی لگی تھی مجھے وہ فیلڈ. تو مجھے اس لیے
اچھا دانش بھائی یہ بتائیے کہ یہ سب تو آپ نے کیا ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ کا پلان رہا، لیکن اس کے بعد آپ نے ای کامرس کی طرف آنے کا اور امیزون کی طرف آنے کا اور آن لائن بائنگ اینڈ سیلنگ اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور پروڈکٹ اسٹریٹجی میکنگ، ان چیزوں کے بارے میں آپ نے کیسے سوچا، اور یہ آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ مجھے اس طرف آنا چاہیے، اس طرف میں آ کے مزید ترقی کر سکتا ہوں؟ ویل جب میں نے جاب کی اور کچھ عرصے تک میں نے سپلائی چین میں جاب کی، تو اس کے بعد آئی نیڈ ٹو سوئچ، تو میں نے سوچا کہ مجھے جاب چینج کرنی چاہیے. تو ایونچولی میری ایک ایسی کمپنی میں جاب ہو گئی جو کہ امیزون پہ سیلنگ کرتے تھے. تو اس وقت جب میری جاب ہوئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں امیزون پہ کام کروں گا یا امیزون کیا ہے. جب میں اس کمپنی میں گیا، میں نے انٹرویو دیا، تو انہوں نے کہا ہماری $1,00,000 کی ڈیلی سیل ہے. تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا $1,00,000 کی ڈیلی سیل؟ مجھے لگا کہ کوئی اسکیم ہے. تو اس وقت تو مجھے یقین نہیں آیا، بٹ امیزون کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، دنیا کا کافی بڑا پلیٹ فارم ہے. سو وین آئی اسٹارٹیڈ جاب، جب میں نے اس جاب کو ایکسیپٹ کیا، آلدو کہ وہ ایک بالکل ہی نئی کمپنی تھی، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، نہ کسی نے نام سنا تھا، تو ایک ان نون کمپنی میں جا کے جاب کرنا اوبویسلی از ناٹ سیکیور فار یو. لیکن میں نے پھر جاب کی، گھر والوں سے مشورہ کیا، استخارہ کیا. میں استخارہ ضرور کرتا ہوں ہر کام سے پہلے. سو میں نے استخارہ کیا تو مجھے پازیٹیوٹی کی طرف میرا ایک ڈائریکشن ہو گئی تھی. سو میں نے پھر اس کمپنی میں جاب کی. تو وین آئی آپٹیڈ فار این اپارچونیٹی ان دیٹ کمپنی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار وہاں تو کوئی بہت نیکسٹ لیول کام ہو رہا ہے، وہاں تو امیزون پہ کام ہے اور اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اتنے بڑے اسکیل پہ کام ہو رہا ہے. سو ایونچولی میں وہاں گرو کرتا گیا، برانڈ مینیجر یعنی کہ کیٹیگری مینیجر بن گیا. تو ان کا ون آف دا ایک برانڈ تھا جو میں لیڈ کر رہا ہوتا تھا. پھر میرے انڈر ٹیم آئی، پھر میں نے لوگ ہائر کیے، تو گروتھ بڑھتی گئی اس کمپنی کے اندر. تو امیزون کی جو اسکلز ہیں فرام دا اسکریچ آئی بلڈ اوور دیئر، اور وہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک ریئل بزنس ہے اور اس میں بہت زیادہ گروتھ ہے. میری آنکھوں کے سامنے 1.5 سال کے اندر میں نے بہت کریزی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ گروتھ ادھر دیکھی، بہت کریزی گروتھ میری آنکھوں کے سامنے. سو وین آئی اسٹارٹیڈ that company was doing $100,000 a month. When I left, they were doing $450,000 a month. $4.5 lakh daily, not month, sorry, daily کر رہے تھے. So $1,00,000 ڈیلی سیل اور $4.5 lakh ڈیلی سیل، تو بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ امیزون پہ $8 سے $10 ملین کی مہینے کی سیل ہو رہی ہے. سو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سیل دیکھی ہے. آئی ہیو سین مائی سیلف. میں نے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے ڈفرینٹ برانڈس کی سیل دیکھی، ڈفرینٹ اوکیزنس پہ سیل دیکھی کہ بلیک فرائیڈے پہ کیا سیل ہوتی ہے، سائبر منڈے پہ کیا سیل ہوتی ہے، امیزون پرائم ڈے پہ کتنی کریزی سیل ہو سکتی ہے. سو آئی ہیو سین دیز نمبرز مائی سیلف. سو وہ یقین کرنے کے لیے کافی تھا. تو جب کسی کو بتاتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دیٹ از ناٹ پاسبل. سو دیٹ از پاسبل. اور میری آنکھوں کے سامنے میں نے ان چیزوں کو آبزرو کیا، دیکھا، ایکسپیرینس کیا. سو دیٹ بیکیم اے ریئلٹی ایٹ دی اینڈ. اچھا ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ امیزون کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ای کامرس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. آپ ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے کون سے سکلز کو پالش کر سکتے ہیں، کون سی چیزوں کو انہینس کر سکتے ہیں جس سے جب وہ اس فیلڈ میں آئیں تو وہ جلدی پیسے کما سکیں؟ یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم امیزون میں آنا چاہتے ہیں اور پیسے کمانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی طریقہ بتائے، ہمیں کوئی گائیڈ بتائے. تو ہمارے پاس آپ موجود ہیں، ابھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا چاہیے، وچ از ویری امپورٹنٹ، کہ آپ نے کرنا کیا ہے. کیونکہ امیزون پہ ڈفرینٹ بزنس ماڈلز ہیں. امیزون پہ لوگ اپنے برانڈ کی طرف بھی کام کر رہے ہیں، پرائیویٹ لیبل برانڈنگ بھی کر رہے ہیں، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں، برانڈنگ بھی کر رہے ہیں، ایسیٹ بلڈنگ بھی کر رہے ہیں، برانڈ ری سیلنگ میں یعنی کہ ہول سیل ماڈل پہ بھی کام کر رہے ہیں. کچھ اسکل سیکھنے کے بعد ورچوئل اسسٹنٹ بھی بن گئے ہیں اور سروسز آفر کر رہے ہیں. سو امیزون کی اس دنیا میں یا ای کامرس کی اس دنیا میں بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ، کیونکہ اب جو ٹرینڈ جا رہا ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کہ 9 to 5 کا کانسیپٹ لوگوں کے دماغ میں ایک سلیوری کا کانسیپٹ ہوتا جا رہا ہے کہ بھائی 9 to 5 والی سلیوری نہیں کرنی، غلامی نہیں کرنی، ہم نے کسی کے لیے کام نہیں کرنا، ہم نے اپنے لیے کام کرنا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ کاؤنسلنگ کی طرف جاتے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ای کامرس کی فیلڈ سے جڑ جائیں، یہ بیسٹ ہے. اب اس میں آپ ایز اے سیلر جڑیں یا انویسٹر یا پارٹنر یا اسکل سیٹ کے طور پہ. سو ایونچولی دیر ول بی لاٹس آف بینیفٹس، کیونکہ فیوچر ای کامرس کا ہے اور اگلے ایٹ لیسٹ 10 ایئرس تو ای کامرس کے بوم کے ہیں. کیونکہ ای کامرس اب ایکسپونینشیل گروتھ کے ساتھ بوم کرنا سٹارٹ کر چکا ہے. کیونکہ صرف امیزون نہیں ہے، ای کامرس پہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. ای بے بھی ہے، شاپیفائی بھی ہے،
گوگل شاپنگ آ چکا ہے, والمارٹ بھی گرو کر رہا ہے. سو گروتھ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. امیزون اپنی ایک سرٹن گروتھ پہ پہنچ چکا ہے اور وہ اس سے اوپر بھی جائے گا, کیونکہ اسٹل کافی روم باقی ہے گروتھ کا. لیکن دیر آر لاٹس آف اپارچونیٹیز ایز ویل ان ادر پلیٹفارمس جہاں پہ گروتھ اپارچونیٹیز ہیں. تو یہ فیلڈ, یہ اسکل سیٹ اس وقت بہت ضروری ہے, اور انٹرپرینورشپ کے پرسپیکٹیو سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے, اور جس میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں, اینڈ یو کین بلڈ اپون اے ویری ویلیوبل ایسٹ فار یور فیوچر. آپ نے انجینئرنگ کی, اس کے بعد آپ نے MBA کیا, اس کے بعد جب آپ اس فیلڈ میں آئے تو آپ نے کوئی ٹریننگز کیں, کوئی اسکلز سیکھے, یا وہ کیا ایسی ٹریننگز آپ نے لی جنہوں نے آپ کو ہیلپ کیا تھرو آؤٹ اس فیلڈ میں ایکسیل کرنے کے لیے؟ ویل آئی ورکڈ ایٹ اے کمپنی دیٹ آئی ٹولڈ یو کہ وہاں میں نے کام کیا تو کافی اسکل سیٹ میرا وہیں پہ بلڈ ہوا تھا. دین آئی ایسوسیٹڈ ود سم ٹریننگ آرگنائزیشنز, ان کے ساتھ پھر میں نے کام کیا. میں نے خود بھی ٹریننگز کرائیں, کنسلٹیشن کی, بہت سارے اکاؤنٹس مینیج کیے ہیں, اوور 25 برانڈز میں نے امیزون پہ پرائیویٹ لیبل بلڈ کیے ہیں. نیئر اباؤٹ 200 پروڈکٹس میں خود لانچ کر چکا ہوں ایٹ ڈفرنٹ کیپیسٹیز ود ڈفرنٹ کیٹیگریز آن امیزون. تو صرف ایک کیٹیگری پہ کام نہیں کیا, تو ملٹیپل کیٹیگریز کا جب آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے, وین یو ہیو فیسٹ آف آل دیز کیٹیگریز, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی امیزون کے بزنس میں آپ کو ایک ان ڈیپتھ نالج مل جاتی ہے کہ ہاں کہاں پر کس کیٹیگری میں کیسے کام ہو سکتا ہے, کہاں پر کتنا بجٹ لگے گا, کتنی برننگ ہوگی, اور کتنا زیادہ آپ کو اس کے اندر کتنے عرصے تک جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی آنے میں ٹائم لگے گا. سو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کافی زیادہ اس کے اندر پوٹینشیل اور گروتھ ہے. سو آئی لرنڈ آل دیز اسکلز, پلس میں نے انیبلرز کو جوائن کیا مارچ 2019 میں, تو مجھے 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے انیبلرز میں. سو آئی اسٹارٹیڈ آف وتھ انیبلرز ایز اے سٹی لیڈ, انیبلرز کا ایمبیسڈر ہوں میں کراچی کا. سو کافی الحمدللہ ایکسپیرینس زبردست رہا. پھر ثاقب بھائی کے ساتھ کام کر کے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, لیڈرشپ سیکھی, مینجمنٹ سیکھی, مارکیٹنگ ایبیلٹیز سیکھیں, کس طرح ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے ان ڈفرینٹ ڈائریکشنز, اور لوگوں کے لیے کس طرح سوچا جا سکتا ہے ایٹ اے ماس لیول, بڑے اسکیل پہ. تو اور کبھی بھی میں نے یہ ان کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہے. کچھ چیزوں میں ہم ڈاؤٹ کرتے تھے, شروع کے دنوں کی بات ہے کہ ڈاؤٹ کرتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو پائے گا, بٹ وہ ان کا کانفیڈنس لیول اور ان کا سیلف کانفیڈنس بھی بہت اسٹرانگ ہے, پلس ڈٹرمنیشن کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے, وی کین اچیو اٹ. تو سلولی گریجولی انیبلرز نے جب سے اسٹارٹ لیا, اور جو آج انیبلرز ہے الحمدللہ, سو بہت بڑا ڈفرینس ہے. انارمس گروتھ پلس انارمس اپرچونیٹیز فار دی آڈینس, فار دا پیپل آف پاکستان. اور آگے بھی بہت اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, جس طرح سے انیبلرز MOUs کر رہا ہے, جس طرح سے انیبلرز کولیبریشنز کر رہا ہے. سو بہت ماس لیول پہ کام ہو رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی لوڈز آف اپرچونیٹیز کمنگ. سو آئی تھنک دیٹ از اوبیسلی دا تھنگ. ٹریننگ میں اگر آپ دیکھا جائے تو میں نے امیزون کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے اسپانسرڈ ایڈس کی, اس کا سرٹیفائڈ ہوں میں. دیٹ از واٹ آئی ڈیڈ. آپ اپنی انٹرنیشنل ٹریننگز کے بارے میں ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ آئی ایم آلسو این انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ٹرینر اینڈ کنسلٹنٹ. ڈائریکٹیو کمیونیکیشن سائیکالوجی کا میں سرٹیفائڈ پریکٹیشنر اور ٹرینر ہوں, اور یہ ایگریٹڈ ہے وتھ امیریکن انسٹیٹیوٹ آف بزنس سائیکالوجی AIOBP, اور ان سے ایگریٹیشن ہے اس کی. پلس میں گلوبل ٹرینر فیڈریشن کا بھی پارٹ ہوں. میں نے یہ سرٹیفکیشنز انڈونیشیا میں کی ہیں, ملیشیا میں کی ہیں, اور اس کے بعد ایک انٹرنیشنل ٹرینرز کی اور اسپیکرز کی کمیونٹی کا پارٹ ہوں. سو میں نے انٹرنیشنل کانفرنسز میں ایز اے اسپیکر بھی میں ابھی لاسٹ جون میں گیا تھا, اور پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا آؤٹ آف 28 کنٹریز. سو الحمدللہ کافی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہے, اور بہت زیادہ زبردست لیول کا ایکسپوجر آپ کو ملتا ہے. تو یو کم ٹو نو کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو آئی آلویز ہیو دیٹ انٹرسٹ کہ جب میں ٹریننگ کی طرف آ گیا ہوں اور میں ٹرینر بن گیا ہوں, تو آئی شوڈ ہیو سم انٹرنیشنل سرٹیفکیشن وتھ می. ایک انٹرنیشنل باڈی آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتی ہے, ایکریڈیشن ہو جاتی ہے, سرٹیفائڈ ہو جاتے ہیں, تو اس کی ایک ویلیو اور ایک ورتھ ہو جاتی ہے. سو اوبیسلی امیزون کی اسکل ہے, امیزون کا ٹرینر بھی ہوں, انیبلرس کو ریپرزینٹ بھی کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا کہ اپنی بھی ایک سیلف گرومنگ پہ کام ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو بھی بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ میں ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کا بھی پارٹ بن جاؤں. سو دیٹ از اے ویری گڈ ایکسپوجر فار می. اور پاکستانی بہت کم ہیں جو ٹریننگس کی طرف جاتے ہیں اور انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں. سو ویری گڈ ایکسپوجر آئی وڈ سے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا
کہ سب سے بڑا چیلنج ان لوگوں کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے جو اپنا کام چھوڑ کے یا اپنی جاب چھوڑ کے ای کامرس کی طرف یا امیزون کی طرف یا اس سارے معاملے کی طرف آتے ہیں اور ارننگ سٹارٹ کرتے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ویل سب سے بڑا چیلنج میرے حساب سے یہ ہے کہ لاٹس آف پیپل آر کنفیوزڈ. لوگ کنفیوزڈ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے, انویسٹمنٹ کرنی ہے, یا آپ نے اسکل سیٹ اپنا ایز اے سروسز کے طور پہ سیل کرنا ہے یا کسی کے لیے کام کرنا ہے. سو یہ کلیئرٹی ہونے کے بعد یو چوز دی ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹریننگز کہ آپ نے امیزون کی پرائیویٹ لیبل ٹریننگ کرنی ہے, یا آپ نے ورچوئل اسسٹنٹ کی ٹریننگ کرنی ہے, آپ نے اسکلس کی طرف جانا ہے, آپ نے بزنس بلڈ کرنے کی طرف, ایسٹ بلڈ کرنے کی طرف جانا ہے. سو وہ آپ جب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں دین یور ڈائریکشن از کلیئر. سو سب سے بڑا ہرڈل انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آ جاتا ہے کہ بھائی فائنینشیل بجٹ نہیں ہے. سو دیر آر لاٹس آف اپارچونیٹیز وچ انیبلرز از آفرنگ, جیسے کہ آپ پارٹنرشپ پروگرام میں کام کر لیں, آپ ریپڈ لانچ کر لیں. ٹھیک ہے, ہم نے ایک ریسنٹلی لانچ کیا ہے انیبلرز ایکسپریس لانچ. واٹ وی آر ڈوئنگ کہ انیبلرز ایکسپریس لانچ میں ہم اپنے تمام بوٹ کیمپ اسٹوڈنٹس کو یہ لائیو دکھا رہے ہیں کہ لانچ ایسے ہوتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. سو انیبلرز از پٹنگ آل دی ایفرٹس, انیبلرز پٹنگ آل دی ایفرٹس, سارا آپریشن سب کچھ انیبلرز مینیج کر رہا ہے. اور ہم اپنے رسپیکٹیو سٹیز میں اپنے بوٹ کیمپ ٹریننگ کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو لائیو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ پروسیس ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. تو ہم ان کو ایک لائیو لانچ کر کے دکھا رہے ہیں انیبلرز ایکسپریس لانچ کے تھرو. سو یہ بہت بڑا ایکسپوجر ہے اور یہ ہم اسٹوڈنٹ کو دے رہے ہیں. ریپڈ لانچ وہ کر سکتے ہیں, انیبلرز مینٹور سپورٹ کا پروگرام ہے اس کے تھرو وہ لانچز کر سکتے ہیں. ہمارا اس وقت وی اے ایوریج مہینے کے $500 سے $700 پر منتھ کما رہا ہے. یہ ایوریج ارننگ ہے ہمارے ایک وی اے کی جو ورچوئل اسسٹنٹ انیبلر سرٹیفائڈ ورچوئل اسسٹنٹ ہے. سو میں نے خود پرسنلی یہ چیز آبزرو کری ہے اور میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی چھوٹا نہیں سوچو, آلویز تھنک بگ. بڑا سوچو گے تو یو ول اچیو بگ. سو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. چھوٹا سوچو گے تو اتنا ہی ارن کرو گے, اتنا ہی اسی سرکل میں رہ جاؤ گے. سو بڑا سوچو گے تو پھر بڑا ارن کرو گے. تو ڈو ناٹ سیٹ اینی لمٹ فار دیٹ. اپنی باؤنڈریز نہ کھینچ لو کہ بھائی اتنا ہی کرنا ہے میں نے. یو کین گو بیونڈ دیٹ. سو بیونڈ کی طرف جائیں اور یو کین اچیو اٹ. سو ایوریج $300 سے $500 کی یو کین سے سروسز آفر کرنا ایک وی اے کے لیے امپاسبل نہیں ہے. اٹس آئی ووڈ سے کہ ویری اچیویبل ٹاسک. صرف ایک پروڈکٹ ہنٹنگ اگر آپ کر لو تو اسی سے آپ کی ایک بڑی اچھی سالڈ ارننگ ہو سکتی ہے. سو یہ 9 to 5 کی سلیوری سے آپ کو آزادی ملے گی. سو آئی ووڈ سے کہ خاص طور پہ ہمارے پاس بہت سارے ینگسٹرز آتے ہیں, کافی چھوٹی ایجز کے لوگ آتے ہیں, او لیولس کیا ہے, اے لیولس کیا ہے, کالج اسٹوڈنٹس ہیں, اینڈ دے آر ارننگ ویری ویل. جیسے کہ ہم اپنے وقت میں ٹیوشنس پڑھاتے تھے. سو ناؤ دے ہیو این اپارچونیٹی کہ دے بیکم اے وی اے, ورچوئل اسسٹنٹ بن لیں, کسی کے ساتھ کام کر لیں اور انویسٹرس کے ساتھ جڑ کے پارٹنرشپ پروگرام میں کام کریں. تو ایکسپوجر از ویری بگ. تو اتنے بڑے ایکسپوجر کو آپ کو ایک پلیٹ فارم اتنا بڑا ایکسپوجر پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ ایک انویسٹر کے ساتھ کام کریں جو کہ $1000s لگانے پہ ریڈی ہے آن یور اسکلز, آپ کے اسکلس کے بیسس پہ. سو واٹ ایلس یو نیڈ. اتنی بڑی اپارچونیٹی مل رہی ہے آپ کو. سو کوئی روڈ بلاک نہیں ہے. روڈ بلاک صرف مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے, آپ کے دماغ میں مائنڈ سیٹ میں ایک روڈ بلاک ہوتا ہے. دیٹس اٹ. دانش بھائی, آپ قاسم علی شاہ صاحب کو بھی جانتے ہیں, ان کے لیکچرز یقیناً آپ سنتے ہوں گے. ان کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. ویل میں نے کافی سارے ویڈیوز دیکھی ہیں قاسم علی شاہ کی, اور انڈکشن سیشنز بھی ہمارے کافی انہوں نے کیے ہیں ٹریننگز کے. سو قاسم علی شاہ از ون آف دی ویری فیو انفلوئنشیل اینڈ موٹیویشنل اسپیکرز ان پاکستان جن کی باتوں میں وزن ہوتا ہے اور وہ امپیکٹ چھوڑ جاتے ہیں. جب وہ اپنی بات کرتے ہیں تو سوسائٹی میں جب وہ بات جاتی ہے تو وہ امپیکٹ چھوڑ جاتی ہے. تو ایک امپریشن لوگوں کے دماغ میں آ جاتا ہے اور وہ ان کی بات میں ایک ویٹ ہوتا ہے, ایک وزن ہوتا ہے. سو اور ریئلسٹک بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. تو مجھے ان کی بات میں جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے کہ ہی از ویری ریئلسٹک. وہ زندگی کی حقیقت کو جوڑتے ہیں اور اس کو کنیکٹ کرتے ہیں موٹیویشن کے ساتھ, اس کے ساتھ موٹیویشن کو لنک کرتے ہیں. تو دس از دی بیسٹ پارٹ آف قاسم علی شاہ. اور کافی ویڈیوز ان کی پاپولر ہیں, لوگ ان کو بہت سنتے ہیں اور ڈیفینیٹلی فائدہ بھی ہوتا ہے. جو عمل کرے گا, جو اس کو سیریس لے گا, جو اپنی زندگی کے ساتھ اس کو لنک کرے گا کہ ہاں یہ بات میں اپنی زندگی میں آبزرو کرتا ہوں, تو آئی کین چینج مائی سیلف اکارڈنگ ٹو دس کانسیپٹ.
تو وہ میتھڈالوجی کے ساتھ اگر آپ لنک کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کو بھی چینجز ملتے ہیں. تو آئی تھنک ویری امیزنگ اسپیکر, ویری امیزنگ ٹرینر اینڈ ویری انفلوئنشیل پرسنالٹی فار پاکستان ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ دانش بھائی آپ کے یہاں تشریف لانے کا. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ نشست آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. جو لوگ ای کامرس کے بارے میں, امیزون کے بارے میں اور اس ٹریننگ کے حوالے سے جو لوگ جاننا چاہتے تھے, ان کے لیے یہ چیزیں بہت مفید ثابت ہوں گی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. شکریہ.